کیسے اولاد کا تصور ہی نہیں ہے. کیوں؟ میں شادی شدہ نہیں اور دوسرا پھر ناجائز ہے. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں. جب کسی چیز کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو یہ کن فیکون بھی میرے اور آپ کے سمجھ کے لیے ہے، ورنہ رب العالمین کو کن فیکون کی بھی ضرورت ہے. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. قالت، حضرت مریم فرمانے لگی، رب اے میرے پروردگار، انا یکون لی ولد، جیسے میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، اور مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کذالک اللہ یخلق ما یشاء، ایسے ہی اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں جو چاہیں. اذا قضى امرا، جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ فرما دے، فإنما يقول له كن فيكون، بس بے شک وہ سے کہتے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب کا علم عطا فرمائیں گے، والحکمت، اور حکمت کا، والتوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل کا علم عطا فرمائیں گے. قالت رب انا یکون لی ولد، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 47 اور 48 ہیں. پچھلی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوصاف بیان ہوئے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو خوشخبری ہے، جب فرشتے آئے حضرت مریم کو خوشخبری دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلمے سے آپ کو نوازنا چاہتے ہیں بیٹے کی صورت میں، جس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام، اور وجیہن، وہ مرتبے والے ہوں گے فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، ومن المقربین، واللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوں گے. اور ویکلم الناس فی المہد وکہلا، وہ ماں کی گود سے لے کر کہولت، بڑھاپے کی عمر تک وہ لوگوں سے گفتگو کریں گے. ومن الصالحین، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے. جب یہ خوشخبری حضرت مریم کو ملی تو حضرت مریم پریشان ہو گئے، اور پریشانی حق بجانب. ایک زاہدہ صالحہ دوشیزہ ہے، اور وہ ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، اور اچانک یہ بات کہ جی آپ کے ہاتھ ہو بچے کی ولادت ہوگی. تو عام طور پر بچے کی ولادت تو میاں بیوی کے ملاپ سے، اور یہ کیسے بچے کی ولادت ہوگی اور کیسے کیا ہوگا، تو عجیب یہاں پر تو یہ ہے. اور حضرت سورہ مریم میں حضرت مریم کے الفاظ یہ ہیں، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. تو مفسرین کے مختلف آراء ہیں وہاں پر. ایک تو یہ ہے کہ درد ذہن کی وجہ سے انہوں نے یہ الفاظ کہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حالت ایسی ہوتی ہے کہ مرد اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. دوسری بات مفسرین نے جو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یا لیتنی مت قبل ھذا، قوم کو کیا منہ دکھاؤں. مجھ سے اگر یہ سوال ہوگا، اور وہی سوال آگے انہوں نے کہا، یا مریم لقد جئت شیئا فریا ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. آپ کے والد بڑے نیکوکار تھے، آپ کی والدہ بہت نیک عورت تھی، یہ کیا کیا آپ نے؟
تو ان الفاظ کا جو پہلے سے کھٹک رہے تھے اس وجہ سے تو یہ پریشان ہو گئی اور فرمانے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، انا یکون لی ولد، ارے ہاں اولاد کیسے ہو؟ اولاد کا تصور ہی نہیں ہے، کیوں؟ میں شادی شدہ نہیں، اور دوسرا پھر ناجائز ہے، ولم یمسسنی بشر، کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، ہاتھ تک نہیں لگایا، کیسے یہ ممکن ہے؟ قال کذالک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، یخلق ما یشاء، پیدا کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ پچھلی رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دعا کی تھی تو وہاں جب فرشتوں نے خوشخبری دی یحییٰ علیہ السلام کی، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ انا یکون لی غلام، میرے ہاں کیسے بیٹا پیدا ہوگا جبکہ میں بڑھاپے کی عمر کو، بیوی میری جو ہمراہ تھی عاقر وہ بانجھ ہے۔ تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لفظ استعمال ہوا تھا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، وہاں تھا یفعل اور یہاں ہے یخلق۔ تو مفسرین فرق بیان کرتے اللہ ان کے قبول پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ یفعل اور یخلق میں فرق ہے۔ یفعل چونکہ وہاں میاں بیوی موجود ہیں اور ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہے کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، عام طور پر اولاد اس عمر میں نہیں ہوتی، لیکن آئے روز ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں 80 سال کی مائی کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، 100 سال کی ہے اور 80 سال کا آدمی ہے، عام طور پر یہ 50-60 سال کے بعد پھر اولاد کا، لیکن وہاں کیا ہے 80 سال کے ہیں اور ان کی اولاد ہو رہی ہے، تو یہ ناممکن نہیں ہے ممکن، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یفعل ما یشاء، اسباب موجود ہیں۔ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ باپ بھی نہیں ہے، بن باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو یہ اس کی تخلیق ہے، کذالک اللہ یخلق ما یشاء۔ اور آگے آ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ یہاں تو چلو پھر بھی ماں ہے، وہاں تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، خلقہ من تراب، مٹی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام، اگلے رکوع میں آ رہا فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں جو چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل، اذا قضا امرا، جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب کسی چیز کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو یہ کن فیکون بھی میرے اور آپ کے سمجھ کے لیے ہے، ورنہ رب العالمین کو کن فیکون کی بھی ضرورت نہیں ہے، الامر بین الکاف، وہ ادھر چاہا اور ہو گیا بس، یہ نہیں ہے کہ کہنا پڑے گا کہ ہو جا تو پھر ہوگا، نہیں، بس جیسے چاہا اور چاہت فوراً فعال لما یرید وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابِ، یہ ان کے اوصاف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ ان کو کتاب کا، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان پر کتاب نازل فرمائی ہے انجیل شریف، لیکن جب اور مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں کتاب اور حکمت سے مراد قرآن اور سنت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن اور سنت کا علم عطا فرمائیں گے اور کسی مفسر اور محدث سے نہیں پڑھیں گے، براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن اور حدیث کا علم عطا فرمائیں گے اور قرآن اور سنت کے احکامات کے مطابق فیصلے فرمائیں گے، لیکن کسی فقیہ کی فقہ نہیں پڑھیں گے، کسی محدث کے سے وہ احادیث نہیں سیکھیں گے، کسی مفسر سے قرآن کریم کی تفسیر نہیں پڑھیں گے، براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدرت سے ان کو قرآن اور سنت کے علوم سے نوازیں گے۔ اور تیسری چیز والتورات، تورات کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف نازل ہوئی، اور علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، اور والانجیل جو انہی پر نازل ہوئی ہے، انجیل کا معنی ہی جو بشارت اور نصیحتیں ہیں، جد اور اس میں نصیحت اور بشارت ہے، تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام جہاں بھی جاتے تھے تو رسول اللہ مبارک کی خوشخبری دیتے تھے کہ میرے بعد وہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد عظیم الشان پیغمبر آنے والے ہیں جن کا نام اس میں گرامی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم الشان مقام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نوازا،
قرآن اور سنت کا علم بھی عطا فرمایا، تورات اور انجیل کا علم سے بھی نوازا، ان تمام علوم کے گویا کے جامع ہوں گے اور رسول اللہ مبارک کی شریعت کے مطابق فیصلے فرمائیں گے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُم۔ اگلا کام ان کا کیا ہوگا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، چلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.